سامعین کرام، ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ، اکثریت، چند دنوں کے بعد آنے والی ایک رات 27ویں شب، اس کے بہت سارے حضرات منتظر ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اور اسے شب معراج سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ اس رات کے اندر مساجدوں میں چراغاں، یعنی باقاعدہ ایک سے ایک لائٹنگ سجائی جاتی ہیں۔ گھروں کے اندر بہت سارے مکانات پر ایک سے ایک لائٹنگ بھی لگاتے ہیں اور مٹھائیاں بنائی جاتی ہے۔ پھر اس رات جاگا جاتا ہے، عبادتیں کی جاتی ہیں اور لوگ باقاعدہ بڑے خوش و مسرت ہوتے ہیں کہ شب معراج ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس رات میں ہوئی تھی، بے شک، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، کیونکہ کلام اللہ نے صاف طور سے واضح کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ حضرات گرامی، ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ ہمارے نبی محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ اور باقاعدہ تحفتاً ہمیں نماز عطا فرمائی گئی، معراج ہوئی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ 27ویں شب کو، رجب المرجب کو کچھ خاص دے دیا اور اس کی اہمیت ہم جاننے لگے۔ آج کل ہمارا مزاج ایسا ہو گیا، جس چیز کو کرنا چاہیے وہ چیز نہیں کرتے، اور جو چیز نہیں کرنا چاہیے اس کو پہلے کرتے۔ اتنی خطرناک جہالت ہمارے اندر آ گئی۔ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، عقل نہیں؟ کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز صحیح نہیں ہے، کس چیز کے بارے میں شریعت نے اجازت دی، کس چیز کے بارے میں شریعت نے منع کیا، اس چیز کی ہمیں فکر نہیں۔ یاد رہے، وہ لوگ جو 27ویں شب، رجب کی 27ویں شب کو شب معراج کہہ کر مناتے ہیں، پہلے اس کی تاریخ سنیں، خود اس تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ شب معراج ہوئی، ہمارا ایمان ہے، قرآن نے صاف طور سے واضح کیا، لیکن اس کی تاریخ کا علم نہیں ہے صحیح، اس میں اختلافات ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوئی، بعض کہتے ہیں وہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض کہتے ہیں وہ شوال میں ہوئی، بعض کہتے ہیں وہ ربیع الثانی میں ہوئی، اختلاف ہے۔ یہ تمام دلائل باقاعدہ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا، آپ دیکھ لینا، نیچے دلائل موجود رہیں گے۔ علماء کرام نے باقاعدہ، تاریخ کا تو اختلاف موجود ہے، اور شب معراج کہہ کر 27ویں رجب کو خاص بنا کر اس کے اندر دیگر اعمال کرنا، دیگر عبادت کرنا، کہ اس میں کوئی خاص نماز پڑھی جائے، اس میں رات میں خاص عبادت کی جائے، رات میں باقاعدہ قبرستان جایا جائے، رات بھر جاگا جائے، یہ کئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج ہو رہی تھی، اس وقت تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ جس وقت اللہ نے فیصلہ کیا ہمارا دیدار کرایا جائے، جنت و جہنم کا سیر کرایا جائے، ساتوں آسمانوں پر بلایا جائے، ہم سے کلام کیا جائے، ملاقات ہو، اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج ہوئی، اس کے بعد آپ 12 سال باقاعدہ حیات رہے۔ پھر صحابہ کرام کا زمانہ 100 سال کا رہا، 100 سال کے اندر
کوئی بھی اتنے سال ہو گئے کوئی بھی سال شب معراج منائی نہیں گئی، اس کی تاریخ یاد نہیں رکھی گئی۔ اگر وہ کوئی خاص رات ہوتی تو اس تاریخ کا خاص اہتمام کیا جاتا اور اس تاریخ کو یاد رکھا جاتا۔ اصل تو معراج وہ 5 وقت نماز پڑھنے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پابند صلاۃ بنے، پابندی کے ساتھ نماز کی پابندیاں کریں اور بدعت و خرافات میں نہ لگے رہے، اور تھوڑا سا شارٹ کٹ دیکھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر تمام سال کے گناہ معاف، تمام عبادتیں وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا فضولیات آئی ہوئی ہے دوستو بزرگوں، وہ تمام بدعت و خرافات اس کو چھوڑے اور شارٹ کٹ کا راستہ پکڑ کر کے یہ فرائض ہم سے معاف ہو جائیں گے۔ جو زندگی کے اندر قضا نمازی ہوئی کیا وہ معاف ہو جائیں گی؟ نہیں، قضا تو جو ہو گئی اسی قضا کرنا ہی پڑے گا، وہ باقی ہے۔ تو لہٰذا قصہ مختصر یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اس رات نہ کوئی جلسہ جلوس رکھے، نہ بیانات پر توجہ دے۔ اس لیے میری خصوصاً علماء کرام سے، ائمہ مساجد سے بھی میری درخواست ہے کہ باقاعدہ لوگ عشاء مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد اس اصول و ضوابط کے ساتھ پورے پابند ہو کر آتے ہیں کہ بھائی عشاء کے بعد بیان ہوگا، دعا ہوگی، قبولیت کی رات ہے۔ یہ دوستو بزرگوں، لوگوں کا اصل ذہن یہ رہتا ہے، اس وجہ سے وہ آتے ہیں۔ لہذا حضرات گرامی، میری معتبر عاجزی و انکساری کے ساتھ درخواست ہے کہ شریعت کے اندر شب معراج میں کوئی بھی عبادت نہیں ہے، کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیے، فجر کی نماز پڑھیے، پابندی کے ساتھ روزانہ رات بھر کا ثواب ملے گا عبادت کا، روزانہ رات بھر کا عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے حضرات گرامی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے والا بنائے۔